بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بسام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر ایک اتے، ساڈے سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سانو اپنی رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص چکر. یہ سچ ہے اسی مجرم ہاں، یہ سچ ہے اسی مجرم ہاں، پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چکر. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارکا و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو مختلف مقامات تو چند آیات تو صاحباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. ان آیات دے اندر
اللہ رب العالمین نے اپنی حمد و ثنا، اپنی تسبیح سجدہ کرنے والے اور اللہ دے سامنے چکن والیاں دا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے انسان دی تخلیق دا مقصد ذکر فرمایا۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ اسی انسانہ اور جنہ نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ انسان دی تخلیق، انسان دی پیدائش دا مقصد اللہ اور اس دے رسول دے احکامات نو بجا لیاندیاں ہویاں اللہ اور اس دے رسول نو راضی کرنا ہے۔ اس دنیا دی اندر بے شمار رنگ برنگیاں نعمتاں کھا کے، ہنڈا کے، استعمال کر کے ہر حالت دے اندر اللہ نو یاد کرنا ہے۔ اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو ذکر فرماندے نے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اما بعد، اس تو بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کائنات دے اندر سب تو بہترین کتاب کائنات دے اندر جتنیاں بھی کتاباں موجود نے، کسی بھی زبان دے اندر نے، کسی بھی لینگویج دے اندر نے، انہاں ساریاں کتاباں دے اندروں بہترین کتاب جڑی ہے اللہ دی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ، بہترین راستہ، بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہدایت ہے۔ آپ دا راستہ کائنات دے اندر سب تو بہترین راستہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وشر الامور محدثاتها، ہر کام برا ہے جڑا میرے محبوب پیغمبر نے نہیں کیتا، آقا نے اس کا حکم نہیں دیتا، انسان اپنے کولوں یہ سمجھ کے کہ شاید یہ نیکی دا کام ہے، انسان اس نو ایجاد کر لیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جیڑی ہے وہ گمراہی دا سبب ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت، ہر گمراہی جہنم دے اندر جان دا سبب ہے۔ رجب دا مہینہ اختتام دے قریب قریب ہے، چند ایام رجب دے باقی رہ گئے نے۔ رجب تو بعد شعبان دا مہینہ آئے گا، شعبان تو بعد رمضان، اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن شعبان دے حوالے دے نال، شعبان دے روزیاں دے حوالے دے نال ذکر کران گے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کس قدر روزے رکھے۔ شعبان دے اندر روزے رکھنا کیا کتے کوئی بدعت دی جگہ تے نہیں بن جاندی، کوئی بدعت دا سبب تے نہیں بن جاندا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر شعبان دے مہینے دے اندر روزے رکھے، سانوں بھی اس دی اتباع، اس دی اطاعت اور پیروی کرنی چاہیے۔ اگر اسی اپنی مرضی دے نال میرے محبوب پیغمبر تو زیادہ روزے رکھاں گے، آپ دے حکم دی مخالفت کران گے اور سمجھاں گے کہ شاید ساڈا زیادہ روزے رکھ لینا ساڈے واسطے نجات دا سبب بن جائے گا، یاد رکھو ہر عمل جڑا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام دے کرن دا حکم دیتا، جڑا کام خود کر کے دکھایا، اس سے عمل کرنا انسان دی زندگی دی کامیابی ہے۔ اگر انسان اپنے کولوں زیادہ اعمال کرن دی کوشش کرے گا، یقیناً میرے محبوب پیغمبر دا فرمانا کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات جو ہے وہ کتاب اللہ دی ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، ہر نیا کم جڑا ہے بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی دا سبب ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم دے اندر جان دا سبب ہے۔
شعبان دے مہینے دے اندر بے شمار بدعات دا کیتا جانا، بے شمار ایسے کماں دا کیتا جانا جڑا میرے محبوب پیغمبر نے نہیں کیتا۔ شعبان دی 15ویں رات جاگنا، عبادت کرنا، اگلے دن دا روزہ رکھنا، شعبان دے مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ روزے رکھنا۔ پہلے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث سماعت فرما لو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا دن جڑا وقت میں مخصوص نہیں کیتا، اگر انسان اس وقت نو مخصوص کر کے اس سے عبادت کردا ہے تے کامیابی نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ اللہ پاک نے دناں دے اندروں جمعے دے دن نو خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو جمعے والے دن پیدا کیتا گیا، جمعے والے دن جنت دے اندروں نکالیا گیا، جمعے دے دن اللہ نے توبہ نو قبول کیتا، اور جمعے والے دن اللہ پاک قیامت نو قائم فرمان گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الایام انو دنہ دا سردار بنا دیتا۔ جمعے والے دن نو میرے محبوب پیغمبر نے عید والے دن دے نال مشابہت دیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے نے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام، آقا فرما دے نے کوئی بندہ جمعے دی رات نو قیام واسطے خاص نہ کرے، بقیام من بین اللیالی، اگر کوئی بندہ نظر مان لیندا ہے یا کوئی بندہ ارادہ کر دے کہ میں 3 راتاں مسلسل قیام کراں گا، اگر کوئی بندہ ارادہ کر دے اپنی گنتی دی تعداد نو مقرر کر دے کہ میں اتنے ایام نو اتنیاں راتاں جھڑیاں نے اللہ دے راستے دے اندر قیام کراں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ، جمعے دی رات نو قیام واسطے خاص نہ کرو، بقیام من بین اللیالی، اگر عام دناں دے اندر جڑا تسی قیام کر دیو، اگر کوئی بندہ ارادہ کر دے، کوئی نیت کر دے، کوئی مراد مند ہے، کوئی نظر مند ہے کہ میں اتنے دن قیام کراں گا، اتنیاں راتاں قیام کراں گا، اگر او دے دوران جمعے دا دن آ جائے اپنی نظر اپنی مراد نو پورا کرے، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی دے نال منع کیتا کہ جمعے دی رات نو قیام واسطے خاص نہیں کرنا، ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام، آقا فرما دے نے کوئی بندہ جمعے والے دن دے روزے نو خاص نہ کرے، جمعے والے دن روزہ رکھن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، اگر بندہ روزے رکھ رہا ہے، اس نے قسم دا کفارہ دینا ہے، یہ کولوں کوئی غلطی ہو جاندی ہے، یہ نظر دے اندر روزے رکھ رہا ہے، اپنی غلطی دی خمیازے نو بھگتن واسطے شریعت دے مطابق اگر روزے رکھ دے، جمعے دا دن آ جائے تے اس دے اندر قباحت نہیں، ورنہ خاص جمعے والے دن روزہ رکھن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، جمعے والے دن دی رات قیام کرنا، جمعے والے دن روزہ رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جمعے دا دن دا روزہ نہیں رکھنا، جمعے دی رات نو قیام نہیں کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر روزے رکھیا کر دے، جامعہ ترمذی دی اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نو بیان فرما دے نے، جامعہ ترمذی دی اندر حدیث نمبر 761 ہے، سمعت ابا ذر
امام ترمذی نے حضرت ابو ذر ایک حدیث ذکر فرمائی، سمعت ابا ذر، حضرت ابو ذر فرماندے نے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا صمت من الشہر ثلاثۃ ایام فصمہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان واسطے بات جائز نہیں کہ ہر مہینے دے اندر 3 دن تو زیادہ روزے رکھے۔ اس حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے 3 دن دے روزہ دا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی یہ 3 دن کیڑے نے جنہ 3 دناں دے اندر بندے نو روزے رکھنے چاہیے نے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے 13 و 14 و 15 من صام 3 ایام من کل شہر۔ آقا علیہ السلام فرما دینے چاند دی ہر 14 اور 15 13 تاریخ و 14 تاریخ و 15 تاریخ یہ 3 دن دے روزے رکھ لیا کرو۔ من صام 3 ایام، جیرا بندہ ان 13 14 اور 15 تاریخ 3 دن دے مسلسل روزے رکھ دائے، آقا فرماندے نے کانا کمن صام الدہر، جیڑا بندہ انہاں 3 دنوں دے روزے رکھ دائے انہیں اسی طرح روزے رکھے کہ جس طرح مسلسل وہ روزے رکھدا چلا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اللہ پاک جدوں بھی کوئی بندہ نیکی کردا ہے تے انسان نو ایک دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیندے۔ 3 روزے رکھے 30 روزے کا ثواب مل گیا، اور ہر مہینے اگر بندہ 3 روزے رکھدا جائے کہ اللہ پاک پورے زمانے دے روزے دا ثواب عطا فرما دینے۔ کمن صام الدہر، پورے زمانے پوری زندگی دے روزیاں دا اللہ پاک ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اور ابو داؤد دے اندر حدیث نقل ہے، 2431 نمبر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے کیا علیہ السلام فرما دے نے کان احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان۔ آقا علیہ السلام عام مہینیاں دی نسبت شعبان دے اندر زیادہ روزے رکھ دے، جس قدر عام مہینیاں دے اندر آقا علیہ السلام ہر چاندی 13 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھ دے۔ اور ایک حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نو بیان فرما دے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے کائنات دے لوگو میں ہر سوموار اور جمعرات دا روزہ رکھنا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے ہر سوموار اور جمعرات نو اللہ دے ہاں بندے دے اعمال نو پیش کیتا جاندا ہے۔ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن، اور پھر سوموار نو بندے دے پچھلے 3 دن دے اعمال اللہ دے سامنے پیش کر دیتے جاندے نے۔ پھر سوموار منگل بدھ اور جمعرات کو پھر اللہ دے سامنے بندے دے اعمال نو پیش کیتا جاندا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماندے نے میں چاہنا جس دن میرے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جان میں روزے دی حالت دے اندر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہر سوموار اور جمعرات نو روزہ رکھ دے اللہ دے ہاں جڑے اعمال پیش کیتے جاندے نے اے دے ساری زندگی دے روزے لکھے جاندے نے۔ آقا علیہ السلام دا معمول ہر سوموار اور جمعرات نو روزہ رکھ دے، ہر مہینے دی یعنی اسلامی قمری چاندیاں 13 14 اور 15 انہاں ایام دے روزے رکھ دے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان فرماندیاں نے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے
تین بندے میرے دروازے تے آ گئے، آگے آقا علیہ السلام دے عمل دے متعلق سوال کیتا۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک بندہ اس نے آقا علیہ السلام دی نماز دے متعلق دسیا، میرے محبوب پیغمبر 5 نمازاں ادا کر دے، رات نو قیام اللیل کر دے، رات نو لمبا لمبا قیام کر دے۔ آقا علیہ السلام دن اور رات دے اندر 12 رکعات فرض تو علاوہ نوافل نو ادا کر دے۔ اے بندہ کہن لگا میں ساری زندگی نمازاں ہی پڑھدا رہاں گا۔ دوسرے بندے نو اما جی عائشہ فرماندیاں نے انہیں آقا علیہ السلام دے ذکر تسبیح اور قرآن دی تلاوت دے بارے سنیا، یہ کہن لگا میں ساری زندگی اللہ دا ذکر کردا رہاں گا، قرآن پڑھدا رہاں گا۔ تیسرے نے آقا علیہ السلام دے روزیاں دے متعلق سنیا، یہ کہن لگا میں ساری زندگی روزے رکھ دے رہاں گا۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے آقا علیہ السلام تک جس وقت یہ بات پہنچی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں، میں نمازاں بھی 5 پوریاں پڑھنا، میں رات تہجد دی نماز نو بھی ادا کرنا، میں اشراق دی نماز بھی ادا کرنا، میں صلاۃ الاوابین بھی ادا کرنا، میں قرآن دی تلاوت بھی کرنا، میں اللہ دا ذکر بھی کرنا اور روزے بھی رکھنا۔ آقا فرماندے نے اے بات کہنا کہ میں ساری زندگی ایک ہی عمل کردا رہاں، آقا علیہ السلام نے اس بات تو منع فرمایا۔ آقا فرماندے نے کائنات دے اندر جتنیاں ریاستاں موجود نے انہاں دے سفیر میرے کول آندے نے، میں انہاں دے نال ملاقاتاں بھی کرنا، لوگاں دیاں خوشیاں غمیاں دے اندر بھی شامل ہونا، میں شادیاں بھی تہاڈے نالوں زیادہ کیتیاں نے۔ لیکن اس دے باوجود مخصوص عبادت صرف سوموار اور جمعرات دا روزہ رکھنا، ہر مہینے دے 3 دن دا روزہ رکھنا، مخصوص وقت دے اندر عبادت کرنا، اپنے اہل خانہ نو وقت دینا، سفیراں نو وقت دینا، جنگاں دے اندر شرکت کرنی، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی، جبرائیل امین دا آنا، میرے محبوب پیغمبر دا جبرائیل امین نو قرآن سنانا، اللہ دے احکامات دا نزول ہونا، اس دے باوجود آقا علیہ السلام ہر عمل نو اپنے طریقے دے مطابق ہر وقت دے اندر کر دے رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میں عمل کرنا میری زندگی تہاڈے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میرے محبوب پیغمبر دی زندگی تہاڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، او دے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اے نہیں کہ نعوذ باللہ سانو محبوب پیغمبر نالوں زیادہ علم سی، اسی انہاں نالوں زیادہ عبادت کرنا چاہنے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر دے حکم دے مطابق آقا علیہ السلام دے طریقہ دے مطابق جیڑی عبادت کیتی جائے گی وہی عبادت قابل قبول ہوئے گی، جیڑی میرے محبوب پیغمبر دی مخالفت دے اندر عبادت ہوئے گی کل بدعت ضلالہ، اور بدعت ہے، بدعت گمراہی کا سبب ہے، اور گمراہی جیڑی ہے جہنم دے اندر جان دا سبب ہے۔ میں شوال دے روزیاں دے متعلق آقا علیہ السلام عام ایام دی نسبت، عام دنہ دی نسبت آقا علیہ السلام رمضان المبارک تو قبل شعبان دے مہینے دے اندر روزے رکھیا کر دے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندیاں نے کان احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلیہ برمضان۔ آقا علیہ السلام دے بارے اما جی عائشہ فرماندیاں نے آقا علیہ السلام عام دنہ دی نسبت شعبان دے اندر زیادہ روزے رکھن نو پسند سمجھ دے، اس بات نو پسند کر دے کہ شعبان دے اندر زیادہ روزے رکھے جائیں، اور آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ استقبال رمضان دے اندر روزے نہ رکھے جائیں۔ رمضان تو چند دن قبل روزیاں نو رکھنا چھوڑ دیتا جائے۔ بعض علماء کرام اس بات تے اکتفا کر دینے کہ 15 شعبان تو بعد یا 20 شعبان تو بعد روزے نہ رکھے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے بالکل واضح الفاظ کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ آخری 10 شعبان کے اندر روزے نہ رکھے جائیں۔ استقبال رمضان دے اندر
روزے نہ رکھے جان، شعبان دے اندر عبادت کیتی جائے۔ اور ایک حدیث جڑی ساڈے اندر عرف عام دے اندر پائی جاندی ہے، جدا صحیح حدیث دے نال تعلق نہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف منسوب کر کے اس حدیث کو ذکر کیتا جاندا ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان آقا نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ ادا صحیح حدیث دے نال کوئی تعلق نہیں، بالکل اس دے اندر عبد المالک جڑے راوی نے متروک نے، جنہاں دا اسماء و رجال دے اندر ذکر نہیں ملدا، انہاں دا پتہ ہی نہیں۔ اور اس چیز تو بچنا چاہیے کہ انہاں مہینیاں دے اندر جیڑی بھی چیز میرے محبوب پیغمبر نے بیان نہیں فرمائی، اسی سنت سمجھ کے نیکی سمجھ کے کرنے ہیں، یہ ہوئی بدعت سمجھی جاندی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دے کو سوال کرتے ہیں، اے اللہ دے پیغمبر، شعبان دے اندر کثرت دے نال روزے رکھنا کیسا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک الشہر تفعل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ لوگاں دے درمیان اے مہینے دی فضیلت نو ذکر کرن دا مقصد ہے، سال دے 12 مہینے، رمضان دی اپنی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جدو مہینیاں دی تعداد دا تذکرہ فرمایا، سورۃ التوبہ دی 36 نمبر آیت ہے، اللہ خالق کائنات نے تفصیل سال دے مہینیاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ پاک فرما دینے میرے نزدیک سال دے مہینیاں دی تعداد 12 مقرر کر دیتے، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ پاک نے زمین اور آسمان نو پیدا فرمایا، اسے دن تو اللہ پاک نے سال دے مہینیاں دی تعداد نو 12 مقرر فرما دیتا، منہا 4 حرم۔ اللہ پاک فرما دینے انہاں دے اندروں 4 مہینے حرمت والے نے۔ اگے بھی ایک دفعہ اس حدیث نو ذکر کر چکی ہیں کہ ذی الحج اور محرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذی القعدہ دا مہینہ حرمت والا ہے، اے دے اندر لڑائی کرنا کل قتال فیہ کبیر، اس دے اندر لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ انہاں حرمت والے مہینیاں دے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کر دے، اس دے گناہ دی سزا نو بڑھا دیتا جاندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذی الحج دا مہینہ حرمت والا ہے، محرم دا مہینہ حرمت والا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھا مہینہ رجب دا مہینہ حرمت والا ہے۔ اے جڑا رجب دا مہینہ گزر رہا ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر نیکی دے اجر نو بڑھا دیتا جاندا ہے، گناہ دی سزا نو بھی بڑھا دیتا جاندا ہے۔ رجب دے مہینے دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے عمرہ فرمایا، عرب دے لوگ زمانہ جاہلیت دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے نبوت نو نازل ہون تو قبل، بعثت ملن تو قبل انہاں 4 مہینیاں دی حرمت قائم سی۔ اسلام نے بھی انہاں 4 مہینیاں دی حرمت نو قائم رکھیا۔ جس وقت روزیاں نو فرض کر دیتا، لوگاں دے دلاں دے اندر 5واں مہینہ رمضان دا مہینہ اے دی حرمت قائم ہو گئی۔ اس مہینے دے اندر نیکی دا رجحان بڑھ گیا، لوگ برائی تو بچنا شروع ہو گئے۔ رجب دے مہینے دے اندر لوگ برائی تو بچ دے سن، شعبان دے اندر کھل کے برائی کر دے سن، پھر رمضان دا مہینہ آنا برائی تو رک جانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شعبان دی فضیلت نو بیان فرمانا، شعبان دے مہینے دے اندر روزے رکھنا، شعبان دے مہینے دے اندر ذکر و اذکار تسبیحات کرنا، نماز نو پڑھنا۔ جس وقت بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما دے نے جدو بندہ نماز پڑھدا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جدو بندہ نماز پڑھے گا اللہ پاک برائی اور فحاشی تو بچا دیں گے۔ جس وقت بندہ ذکر کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک دلانو نرم فرما دیں گے، دلان دے اندر اطمینان عطا فرما دیں گے۔ جدو بندہ ذکر کرتا ہے اللہ فرما دینے میں دل نو نرم کر دینا۔ بندہ نماز پڑھے، ذکر کرے، روزہ رکھے، روزہ شہوت نو روک دیندا ہے، روزہ برائی نو روک دیندا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شعبان دے مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ روزے رکھنا، نماز پڑھنا، یہ دی حرمت قائم نہیں، لیکن فضیلت میں اس واسطے سے بیان کیتا جاندہ ہے کہ تاکہ ایک تے ذہنی طور تے جڑے لوگ رجب دے اندر برائی تو روک کے لڑائیاں نو ختم کر کے رک جاندے سن، شعبان دے اندر عرب دے اندر دوبارہ انہاں لڑائیاں دا آغاز ہو جاندہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح رجب دے اندر تسی لڑائیاں دے اندر رک جاندے ہو، اسی طرح شعبان دے اندر اپنے آپ نو گناہاں تو روکے رکھو تاکہ رمضان دی تیاری مقصود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے فیہ عنہ بین رجب و رمضان، کیونکہ مہینہ رجب اور رمضان دے درمیان آندا ہے، ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، آقا فرما دینے ایک تے اس مہینے دے اندر لوگاں دے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جاندے نے، واجب ان یرفع عملی وَأَنَا صَائِمٌ، آقا فرماندے نے اس مہینے دے اندر روزے میں زیادہ اس تو رکھنا، کیونکہ اس مہینے دے اندر پورے سال دے اعمال نو اللہ دے سامنے پیش کیتا جاندہ ہے، اور آقا فرماندے نے جس وقت ان یرفع عملی، جس وقت میرے اعمال اوپر اٹھائے جائے اللہ دے سامنے پیش کیتے جائیں، وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے دی حالت دے اندر ہوا، جدوں بھی اللہ دے سامنے اعمال پیش کیتے جان، میرے محبوب پیغمبر دا روزہ رکھنا اس دا مقصد یہ ہے۔ کتنی احادیث آج دے خطبے دے اندر بھی جڑیاں میں ذکر کی دیا، آقا فرما دے رہے میرا سموار اور جمعرات دا روزہ رکھنا مقصود یہ ہے کہ جس وقت میرے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جان، اینا اعمال نو جس وقت پیش کیتا جائے میں روزے دی حالت دے اندر ہوں۔ اور اے شعبان دا مہینہ زکات دا بھی مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ اگلے جمعہ دے خطبہ دے اندر اس شعبان دے اندر زکات دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث دے اندروں ذکر کریں گے۔ آج دے خطبے دا نچوڑ صرف اتنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ہر او عمل جڑا اللہ دی کتاب کے اندر موجود ہے یہ بہترین عمل ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا راستہ بہترین راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، جڑا بندہ کوئی بھی نوی بات ایجاد کردا ہے شامل کردا ہے جڑے میرے محبوب پیغمبر نے نہیں کی تھی، آقا فرماندے نے او بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جڑی گمراہی دا سبب ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم دے اندر جان دا سبب ہے۔ اس واسطے کوئی بھی عمل کرو جہدے بارے تحقیق نہیں، آج دا دور جدید دور ہے، ہر انسان دے کول موبائل انٹرنیٹ موجود ہے، ہر بندے نو چاہیے کہ جیڑا بھی عمل کرنا چاہے پہلے تحقیق کر لے، پوچھ لے، روزہ رکھنا ہے خود ریسرچ کر لے، حدیث نو پڑھے، حدیث نو سمجھ کے اگر نہ سمجھ آئے عالمی دین کو پوچھ لے، اے نہ ہوئے کہ کتے ساڑی نیکی جیڑی بدعت دے زمرے دے اندر آ جائے اور او اسی جنہوں نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں ساڑا نعوذ باللہ جہنم دے اندر جان دا سبب بن جائے۔ مقصد ہے کہ شعبان دے مہینے دے اندر بے شمار بدعات دا ذکر کیتا جاندا ہے، جیڑا بھی عمل کرو اس دی ریسرچ کر کے انہوں پڑھ کے سمجھ کے اللہ دے راستے دے اندر عمل کرو۔ اللہ پاک ساری عبادات نو قبول فرمان۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔